پہلی پرچی بہت زیادہ معلوماتی ہے جی۔ پہلا سوال جو ہے وہ ذرا آپ لوگ توجہ سے سنیں گے جی۔ کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر کے مقام پر حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا تھا؟ کیا یہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں تھا؟ جواب دیں۔ یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا یہ بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے اور اس سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت کی جا سکتی۔ خم غدیر ایک چھپر ہے، مکے سے آئے مدینے کی طرف، وہاں یہ کہتے ہیں کہ اعلان ہوا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا اہم مسئلہ تھا، دین کا بنیادی مسئلہ تھا، دین کی بنیاد اس پر تھی، اس کا اعلان خم غدیر پہ ہونا چاہیے تھا یا حجۃ الوداع کے خطبے میں ہونا چاہیے تھا؟ کہاں ہونا چاہیے تھا اس کا؟ اچھا یہ بتائیں، دین وہاں مکمل نہیں ہو گیا تھا؟ یہ آیت آ گئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اور وہاں آپ نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تمہیں کوئی طاقت گمراہ نہیں کرے گی، ایک اللہ کی کتاب و سنتی اور ایک اپنا طریقہ، اپنی سنت۔ یہ اعلان وہاں ہونا چاہیے تھا، وہ جگہ تھی اعلان کی، اور وہاں سارے لوگ اور حاجی مشرق مغرب شمال جنوب سارے لوگ وہاں جمع تھے، اتنا اہم اعلان وہاں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا کا معنی، میری یہ بات غور سے سننی ہے آپ نے، مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے؟ مولا کا معنی امام ہوتا ہے؟ میں دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کسی کتاب میں مولا کا معنی خلیفہ، مولا کا معنی امام پیش کرو، ثابت کرو۔ مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی مشکل کشا، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی محب، مولا کا معنی محبوب، مولا کا معنی غلام، مالک بھی معنی غلام بھی مولا کا معنی۔ یا یہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے، مولا کے یہ سب معنی ہیں، بیک گراؤنڈ ذرا دیکھو، اگر یہ روایت صحیح ہے، ورنہ اس پر جرح ہے، یہ خبر واحد ہے، اس سے خلافتیں ثابت نہیں ہوتی خبر واحد سے، اور اس پر جرح موجود ہے۔ لیکن اگر میں اس کو صحیح مان لوں تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ حج کرنے کہاں سے آئے تھے؟ یمن۔ یمن کے کچھ لوگوں سے حضرت علی کا جھگڑا ہو گیا تھا، ان لوگوں نے آپ کے پاس حضرت علی کی شکایت کر دی، آپ کو یہ اچھا نہ لگا کہ انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کی شکایت کیوں کی ہے، اچھا نہ لگا۔ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، یہ معنی تھا اس کا۔ اس مولا سے ولایت، خلافت، امامت یہ دھینگا مشتی ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، بار بار اس کو دہرانا، ولایت علی ولایت علی، علی ولی اللہ علی ولی اللہ۔ کیوں بھائی، ولی اللہ کا مقام زیادہ ہے یا صحابی کا مقام زیادہ ہے؟ تو حضرت علی کو نیچے لا رہے ہو؟ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، ولی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، ولی تو حضرت علی حجویری بھی ہیں، ولی تو معین الدین چشتی بھی ہیں، ولی تو بایزید بستامی بھی ہیں،
بلکہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مولا کا معنی خلیفہ. یہ دھینگا مشتی نہ کرو، یہ جبر نہ کرو. قرآن پاک کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی پاک کا مولا اللہ ہے. کہاں سے شروع ہو رہی؟ ان اللہ ہوا مولا ہو. اللہ نبی پاک کا مولا ہے، جبریل نبی پاک کا مولا ہے، سارے نیک مومن بھی نبی پاک کے مولا ہیں. مولا بمعنی خلیفہ، اللہ نبی پاک کا خلیفہ ہے. یہی میں نے جبریل نبی پاک کا خلیفہ ہے، ہر صالح مومن نبی پاک کا خلیفہ ہے. تو مولا کا معنی خلیفہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. ایک بات جو بڑی نازک ہے اور نازک دماغ لوگوں کے میں آئے گی، نازک دماغ لوگ، تھوڑا سا دماغ کو تھوڑا سا آپ نا خدا کے لیے میرے حوالے کرو، آپ کو بڑا لطف آئے گا. یہ انتقال سے 80 دن پہلے، تقریباً 80-85 دن پہلے یہ اعلان ہو گیا تھا. خم غدیر پر اعلان ہو گیا تھا. کیا؟ حضرت علی خلیفہ ہوں گے. ہاتھ بھی بلند کیا، بیعت بھی ہو گئی. نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے قلم اور کاغذ منگوایا تھا. میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ کہتے ہیں آپ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت علی کی ولایت لکھوانا چاہتے تھے. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے 85 دن پہلے اعلان جو ہو گیا تھا تو آج پھر تحریر لکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معلوم ہوندہ اندروں شک تو بھی ہے کہ وہ اعلان نہیں تھا. اگر وہ اعلان ہو گیا تھا تو 4 دن پہلے آپ نے پھر قلم دوات منگوائی اور آپ کہتے ہیں کہ جی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. آج تک حضرت عمر پہ اعتراض ہے، انہوں نے جی نبی پاک کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی. کیوں بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہو، میرے آقا نے حضرت عمر سے کہا تھا بھائی قلم دوات لاؤ؟ حضرت عمر کو کہا تھا ایتونی، جمع کسی ایتونی، لاؤ میرے پاس لاؤ. اچھا مجھے بتاؤ حضرت عمر اس گھر میں مہمان تھے کہ میزبان تھے؟ مہمان. اور حضرت علی کیا تھے؟ گھر کس کا تھا؟ نبی پاک کا، حضرت عائشہ کا. حضرت عائشہ آپ کی ساس لگتی ہیں. گھر حضرت علی کا ہے، مہمان حضرت عمر ہیں، میزبان حضرت علی ہیں. تو کوئی چیز منگوانی ہو تو مہمان کو کہتے ہو کہ میزبان کو کہتے ہو؟ میزبان کو. حضرت علی وہاں موجود ہیں تو نبی پاک نے کہنا کس کو تھا؟ حضرت عمر کو کہنا تھا. پھر اگر حضرت عمر نہیں لائے تو حضرت علی لے آتے. 4 دن نبی پاک زندہ رہے، حضرت علی کیوں نہیں لائے؟ معلوم ہوتا ہے حضرت علی بھی حضرت عمر کے جواب پر کیا ہو گئے؟ مطمئن. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ اس کا لطف لیں گے، لطف لیں گے آپ. نبی پاک نے کیوں کہا تھا کہ قلم دوات لاؤ؟ میں تمہیں کچھ تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. نبی پاک امتحان لینا چاہتے تھے. انہوں میرا وہ خطبہ یاد ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
ان کو مضبوط پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انہوں نے میرا وہ خطبہ یاد ہے، میرے نبی نے امتحان لیا، فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ سارے صحابہ نے بھی ان کے جواب سے کیا کر لیا؟ اتفاق کر لیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تقریر علماء کی سنتے رہتے ہیں، آپ اس کا لطف لیں۔ خلافت، امامت، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اس نال ثابت نہیں ہوندیاں۔ خلافتاں انہاں لفظاں نال ثابت نہیں ہوندیاں۔ میرے کو لا، میں تین دساں خلافت ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافتہ ان ثابت ہونیاں نہیں۔ زندگی میں خلافت، زندگی میں امامت پہ کس کو کھڑا کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضرت عباس کہاں تھے؟ میرے نبی پاک کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل کہاں تھے؟ خود حضرت سیدنا علی کہاں تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے کہاں تھے؟ سارے مدینے میں تھے۔ میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ کس کو کھڑا کیا تھا؟